عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. حق الصلاة کے بعد لائق صدر کرام میرے معزز و مکرم محتشم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو قرآن سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں صحیح بیان کر دیں اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم مسلمانوں پر مبعوث فرما کر احسان عظیم فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، آقا علیہ السلام کی عبادات ہوں، معاملات ہوں، گھریلو زندگی ہو، جہادی زندگی ہو، مدینہ کی ریاست کا انفرادی ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کی سیرت کے جس پہلو پر آپ عمل کریں گے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اور آج ہی ہماری گفتگو ہوگی یہ سنت کے حوالے سے ہوگی۔ سنت عربی زبان میں اس کا معنی ہے طریقہ، اور دستور بھی کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں سنت سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، یعنی اس عمل کو مستقل کیا ہو اور کبھی کبھار چھوڑا ہو، تو اس میں اگر وہ ہمیشگی عبادات پر ہو تو اسے سنن ہدا کہتے ہیں، اور اگر وہ ہمیشگی اس کے علاوہ ہو تو اسے سنن زوائد کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا سنت کی دو قسمیں، ایک وہ سنت ہے جسے سنن ہدا کہا جاتا ہے، اور ایک وہ سنت جسے سنن زوائد کہا جاتا ہے۔ آسان انداز سے یوں تعریف ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کہ جس کا تعلق عبادات سے ہے اور اس پر آقا علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار کی ہے، اس عمل کو سنن ہدا کہتے ہیں۔ اور وہ عمل کہ جس پر ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی اور آپ بعض مرتبہ اس کو چھوڑا بھی ہے کبھی کبھار، یہ کیا ہے؟ سنن ہدا کہتے ہیں اس کو، کہ جس کو کبھی کبھار چھوڑا۔ اسی لیے جو ظہر کی پہلی جو 4 سنتیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اور فجر کی جو پہلی 2 سنتیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔
اس پر آقا علیہ السلام نے پیش کی اختیار کرنا. کبھی کبھار بیان جواز کے لیے کبھی کوئی ضروری کام ہو گیا تو چھوڑا ہے، لیکن مستقل اس کو اختیار کیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ سنن ہدا. وہ عمل جس کا تعلق عبادات سے اور اس پر آقا علیہ السلام نے پیش کی اختیار فرمائی ہو، کبھی کبھی چھوڑا، اسے سنن ہدا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو طریقے ہیں، اس کے علاوہ جو اعمال ہیں، سرکار علیہ السلام کا لباس پہننا، چادر مبارکہ لینا، امامہ شریف پہننا، مسواک کرنا، انہیں سنن زوائد کہا جاتا ہے. تو یہ دو قسمیں ہو گئی. یہ بات ذہن رکھ لیں کہ ان کا شرعی حکم کیا ہے. بعض لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، فرض پڑھنی اور سنتیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اکثر جمعے میں ایسا ہوا، 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے حاضر ہو کر بقیہ سنتیں کوئی نہیں پوچھنے والی. تو جو سنن ہدا چھوڑتا ہے، وہ سنتیں کی جو عبادات سے متعلق ہے، جن پر آقا علیہ السلام نے ہمیش کی اختیار فرمائی ہے، اگر کبھی کبھی چھوڑا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں. کبھی کبھار چھوڑ دیا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی ہے تو پھر یہ گناہ ہے. اور اس پر مستقل مزاجی کر لی کہ پکا پکا چھوڑ دیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ سوچ لیں، جو لوگ سنتیں چھوڑتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے فرائض میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. جس طرح عبادت کرنی چاہیے ویسے ہم ادھر عبادت نہیں کرتے. ہماری عبادات ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ کہ ہماری نماز کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا تصور اللہ کی طرف ہو. انت عبد اللہ کا انک ترا، یہ ہماری عبادت ہو کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اس کے جلوے دیکھ رہے ہو. اس طرح عبادت ہو. لیکن ہماری عبادت کا جو ظاہر معاملہ ہے اور جو باطنی معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور ہماری عبادت کا حال کیا ہے؟ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں بہت سارے تصورات، وسوسات، خیالات، ان میں ہم گم ہوتے ہیں. بعض صورتوں میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی. تو یہ ہماری عبادتوں کا حال ہے، یہ ہمارے فرائض کا حال ہے. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن بندے کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں لائی جائیں گی تو اس کی عبادتوں میں نقص ہوگا، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی. ان غلطیوں کوتاہیوں پر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اس کی سنتیں دیکھو، سنتیں پڑھی ہیں اس کی سنتیں دیکھو. اگر اس نے سنتیں پڑھی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فرائض کو، اس کے واجبات کو اس کی سنتوں سے مکمل فرما دے گا. یہ فائدہ ہے. تو اگر نہیں پڑھی تو پھر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیونکہ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا. عبادت ضائع نہیں ہوگی. ہاں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں عبادات منہ پر ماری جائیں گی اور وہ ریاکاری ہے کہ عبادت کی جائے دکھاوے کے لیے، کوئی بھی نیک عمل کیا جائے دکھاوے کے لیے تو وہ قبول نہیں ہوتا. اس لیے عمل قبول کون سا ہوتا ہے؟ جو انسان اچھی نیت کے ساتھ عمل کرے، صالح نیت کے ساتھ عمل کرے. پھر نہ تو چلنا اللہ کی راہ میں قبول ہوگا، نہ خرچ کرنا. حدیث پاک میں ایسے شخص کو کہ جو ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اس شخص کو سب سے زیادہ محروم شخص کہا گیا ہے. کیونکہ وہ اپنی ساری توانائیاں دکھاوے میں صرف کرتا ہے. دکھاوا کرنے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرے گا دکھاوے کے لیے تو اسے محروم ترین شخص کہا گیا ہے کہ یہ اتنی محنت بھی کرتا ہے اور کل قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ اور اجر بھی نہیں ملے گا.
تو معلوم ہوا کہ عبادات کون سی ضائع ہوگی جو ریاکاری کے لیے کی جائے اور کون سی مقبول ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ تو سنت کے حوالے سے کلام ہو رہا تھا ہمارا آپ کا کہ سنن ہدا وہ طریقہ اور وہ عمل جو عبادات سے جس کا تعلق ہے اور آقا علیہ السلام نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہے، اسے سنن ہدا کہتے ہیں۔ اور دوسری سنن زوائد ہے، جیسے لباس پہننا، چادر مبارک رہنا، سفید کپڑے سے بےدن فرمانا، آقا علیہ السلام کا امامہ شریف ماننا، یہ سب سنن زوائد ہیں۔ سنن ہدا کو ترک کرنے کی جو سزا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی کہ گناہ ہے، اور مستقل ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب جنہوں نے سنن زوائد کو چھوڑا تو ان کا یہ سنت غیر موقتہ کے حکم ہے۔ جیسے عصر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر موقتہ کہلاتی ہیں۔ انہیں آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، نہ ہی شریعت میں اس کو کوئی برا سمجھا گیا ہے۔ جو لوگ اس پر پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور بہت زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، جو سنت غیر موقتہ پر عمل کرتے ہیں۔ جو غیر موقتہ پر عمل کرتے ہوں گے تو موقتہ پر بدرجہ اولا عمل کرتے ہوں گے، جو موقتہ پر عمل کرتے ہوں گے تو واجب پر ان کا عمل اس سے زیادہ اچھا ہوگا، جو واجب پر ان کا عمل اچھا ہے تو ان کا جو فرائض ہیں ان پر عمل کی بات ہی کیا ہوگی۔ تو یہ ایک ترتیب ہے جو آپ کے سامنے بیان کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حوالے سے لکھا کہ سنن ہدا یہ قریب پر واجب ہے، یعنی وہ سنتیں جو سنت موقتہ ہے یہ واجب کے قریب ہیں، ان کا چھوڑنا بہت برا ہے اور چھوڑنے والا گمراہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے چھوڑنے سے، سنن ہدا کے چھوڑنے سے کراہت یعنی مکروہ لازم آتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص جماعت کو چھوڑے، اذان کو چھوڑے، تکبیر وغیرہ کو چھوڑے تو یہ وہ سنن ہدا کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ جماعت کی بھی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جماعت کو چھوڑنا یہ واجب کا ترک ہے، جماعت کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو لازم پکڑ لیں، لازمی جماعت ادا کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کس کے پیچھے پڑھنی ہے، یا آپ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ اگر امام کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے لازم سی بات ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ یا امام فاسق معلن ہے، اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یا امام کے ایمان اور عقیدے کے درمیان فرق، یعنی اس کے سامنے کوئی کفر وغیرہ ہے، کفر کرتا ہے، یا کسی اسلامی جو مسلمات ہیں اس کے خلاف ہے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ امام کا مسائل نماز سے واقف ہونا لازم ہے، اگر مسائل نماز سے واقف نہیں ہوگا تو پھر بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ چند باتیں مسائل نماز سے متعلق ہے، جیسے کہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ اس کو آتا ہو کہ کس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، کس طرح رکوع کیا جاتا ہے، قیام کی حالت کیا ہوگی، اتحیات میں کس طرح بیٹھنا ہے، واجب کتنی انگلیوں کو زمین پر لگانا ہے، یہ سب اسے معلوم ہونا ضروری ہے۔ تقریباً یہ کامن مسائل ہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے۔ تو سنت کے بارے میں کلام ہو رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سنن ہدا کو چھوڑنے والا گمراہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ سنن زوائد یعنی غیر موقع سنت ہے، یہ دین کا شعار یا شعار دین کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی سنن زوائد کو چھوڑتا ہے، مثلا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، جس انداز سے کلام کرنا،
یہ سنت زوائد کہلاتا ہے۔ اب اہمیت کیا ہے اس کی، سنت کی اہمیت کیا ہے، اس پر کلام کرنے کا ہمارا آج تک اس گفتگو کو سننے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ والا پوائنٹ کیوں اٹھایا؟ اس کی وجہ یہ ہے آج کل کا جو دور ہے وہ تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، اور اس مادیت پرست دور میں اور پرفتنت اور پرفساد دور میں ہمارے لیے مشعل راہ اگر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان سنتوں پر عمل اگر ہم کریں گے تو ہماری دنیا بھی روشن ہوگی، ہماری آخرت بھی روشن ہوگی۔ اور اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور یہ رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، یعنی جو عمل آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوتا ہوا پایا۔ سرکار علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا کام کیے، کن کے حکم فرمایا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو یہ تمہیں دے دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اور جس سے حضور منع فرما دیں اس سے منع ہو۔ تو جس کام سے سرکار علیہ السلام نے منع کیا ہے اس کام سے اپنے آپ کو روکیں۔ آج کی اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں کتنے ہی ایسے کام ہیں جن کا حکم اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے کرنے کا، اور ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، ہمیں جھوٹ سے منع کیا، ہمیں سود سے منع کیا، ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے سے منع کیا، ہمیں شراب سے منع کیا، ہمیں بیجا منافع سے منع کیا۔ آپ دیکھیں نا، لوگ اپنا سامان بیچتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے بازار میں، تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے گیلی کھجوروں کے اوپر سوکھی کھجوریں رکھی ہوئی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر چیک کیا تو نیچے گیلا سامان تھا، گیلی کھجوریں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس پر بارش ہو گئی تھی اس لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ تو آپ کو ایک بات سمجھ آ رہی، ہمارے یہاں پر بس کسی طریقے سے اپنا مال بیچنا ہے، وہ مال خراب ہے یا وہ مال صحیح ہے، بس مال بیچیں۔ ایک ریٹ ہے وہ لگایا ہوا ہے، جناب یہ 300 روپے کا اتنا ہے، یہ 400 روپے کا اتنا ہے۔ اچھا 300 کی جو چیز مل رہی ہے وہ پہلے سے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اس میں تھوڑی سی خرابی ہوگی اس لیے 300 کی، اور جو 400 کی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس کا ہر دانہ بالکل درست ہے۔ اب مسئلہ یہ پتہ ہے کہاں پر ہے؟ یہ جو 400 والی چیز بیچی جا رہی ہے یہ اس انداز سے بیچی جا رہی ہے کہ اس میں خرابی بھی اور اس کی خرابی کو دھوکے کے ساتھ چھپایا جا رہا ہے۔ لوگ وہ اسپرے لے کر آتے ہیں اور اسٹرابری ہوتی ہے اس کے اوپر لال کلر کا اسپرے کر کے بیچ دیتے ہیں۔ تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال کما رہے ہیں؟ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ حرام کے ذریعے پیسے کمائے؟ کیا مسلمان اس طرح کماتا ہے؟ قطعی نہیں کماتا۔ پھر روتے ہیں ہم کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک مصیبتیں ہم پر آتی ہیں۔ تو کیسے نہیں آئے گی؟ آپ حرام طریقے سے اپنا رزق کمائیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، بزرگ بڑی زبردست بات فرماتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کا رزق لکھا ہوا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تب سے لے کر اس کے مرنے تک اس کو جو رزق ملنا تھا وہ سب تقدیر کے اس صفحے پر لکھ دیا گیا۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس رزق کو عزت کے ساتھ لیتا ہے یا ذلت کے ساتھ لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اختیار بندے کے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ اس رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ معلوم ہوا آپ کو کہ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فروٹ والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میٹھے ہیں یا یہ پھیکے ہیں، ان کے ریٹ کیا ہے۔ فروٹ منڈی بندہ جاتا ہے تو اس کو سب پتا ہوتا ہے، سبزی والوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا انہوں نے اپنا خراب مال آپ پر بیچنا ہے، وہ کس انداز سے بیچتے ہیں اس کو اچھا کرتے ہیں۔ اگر سبزی جو ہے وہ اس کا کلر پھیکا پڑتا ہے تو اس پر ہرے کلر کا اسپرے کر دیں گے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تربوز کے اوپر ایک صاحب نے تربوز لیا اور گھر جا کر جب اسے کاٹا تو دیکھا اس کے اوپر پورا کلر ہوا ہے، اندر کچھ اوپر پورا ڈارک گرین کلر کا اس کے اوپر اسپرے کیا۔ بھائی کیا ہے آپ بتائیے، اس طریقے سے ہم مال بیچیں گے؟ یہ تو کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان کی تعریف ہمیں پتہ ہے نا، اس کا طریقہ یہ نہیں۔ جس مسلمان جو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کوئی بات چھوڑو نہیں۔ جو ہمارے لیے صحیح ہے تو چلو جناب وہ صحیح ہے، اور جو ہمارے لیے درست نہیں تو اگرچہ شریعت کو مطلوب ہے اس کو چھوڑ دو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی محافظت فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جس کام کا حکم دے دے وہ کرو، جو حضور کی بارگاہ سے ملے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ بات کہاں نکل گئی؟ ظاہر سی بات ہے یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے، اور ان باتوں کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ کسی بھی مقام پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ زبان سے اسے منع کر سکتے ہیں تو کریں، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں اس سے، یا کم از کم آپ اپنا تعلق لا تعلقی کا اعلان کریں اس سے۔ یہ اس کے خلاف احتجاج آپ کا، غلط کام کے خلاف۔ جو غلط کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے آپ اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، طاقت قوت ہے آپ کی، ہاتھ سے روکیں۔ زبان سے آپ روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، یا کم از کم اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں کہ اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، پیارے حبیب آپ فرما دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، چاہتے ہیں نا بھائی؟ بے شک چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے آپ فرما دیجیے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حضور کی سنتوں پر چلو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سودا کیا اور اس سودے کے بعد جس کے ساتھ سودا کیا تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں پر رکیں، میں جو ہے آپ آتا ہوں۔ وہ چلا گیا، سرکار علیہ السلام اس مقام پر ٹھہرے۔ ایک دن گزر گیا اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد آیا، اس نے دیکھا حضور علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کا یہ اچھا اس نے سلوک دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ سودا کیا۔ اسی طرح ایک شخص کے ساتھ آقا علیہ السلام نے سودا کیا گھوڑے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیانہ دے دیا اور کہا کہ بقیہ رقم لے لاتا ہوں۔ وہ وہیں پر رکا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسے اوپر قیمت دے رہے ہیں، جس قیمت پر سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہوا، کچھ لوگ اسے اس کی اوپر کی قیمت دے رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے اس سے فرمایا کہ تمہارا میرا سودا ہو چکا ہے اور اب یہ تم آگے تم نہیں بیچ سکتے۔ اس نے کہا گواہ لائیں۔
دیکھیے اس نے کیا کہا، آپ گواہ لے کر آئے۔ آپ کے دین میں ہے کہ گواہ کوئی شخص لائے تو گواہی جو ہے اس کی قبول کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس پر تمہارا میرا سودا ہو رہا تھا اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا، بھیڑ لگ گئی، لوگ آتے چلے گئے اور کوئی گواہی دے نہیں سکتا تھا کہ جس وقت سودا ہوا اس پر کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آگے بڑھے، آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا سودا تیرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ہوا ہے اور یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس نے مان لیا، گواہ آ گیا، سودا جو دے تھا آقا علیہ السلام نے اسے دے کر گھوڑا خرید لیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا خزیمہ جس وقت سودا ہو رہا تھا اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے، آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ آپ جواب سنیے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو چھوٹی گواہی ہے، آپ نے ہمیں خبر دی کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اسے نہیں دیکھا، ہم نے مانا کہ اللہ ایک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے مانا کہ جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے مانا کہ جنت ہے۔ آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے مانا کہ فرشتے ہیں۔ تو ہم نے تو آپ کی زبان پر اتنی بڑی خبروں پر ہم نے گواہی دی ہے، یہ تو چھوٹی خبر تھی جس کی گواہی ہم نے دی۔ تو اب یہ عرض یہ ہے لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں، جس کی یہ بات بری بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں، جناب بازار سے مصطفیٰ خرید لیتے ہیں، اس پر باقاعدہ طور پر سب کے سائن ہوتے ہیں، جب سودا ہو جاتا ہے اس سے مکر جاتے ہیں یہ تو ہم نے نہیں کیا۔ لوگ اپنی ضمانت دے کر بھول جاتے ہیں۔ یقین کیجیے یہ دنیا کے اندر بندہ دھوکے کر لے گا، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، قبر میں بڑی شدت کے ساتھ ایسے لوگوں کا مواخذہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے لکھا کہ جس کے اوپر 4 آنے کسی کے ہیں، آنے کسی کے ذمہ ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کی 7 سال کی یا 700 سال کی نمازیں اس کا بدل بنے گی۔ جو 4 آنے جس کے ذمہ ہیں اور جنہوں نے کروڑوں روپے دبا کر بیٹھے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے اس میں بڑا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا